اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 72، اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور سے جو ہے نفی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے راستے جو ہے اسلام کو چھوڑ کر باقی سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا کہ اگر جہنم کے راستے سے بچنا ہے تو نماز پڑھو اور اللہ سے ڈرو، جو حکم ہے اللہ کا اس کے حساب سے زندگی گزارو، کیونکہ تمہیں جمع کر دیا گا اللہ تعالیٰ کہ یعنی قیامت کے دن اکٹھا کر دیے جاؤ گے۔ جس کی طرف تمہیں جانا ہے، چاہے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، سب کو ہر حال میں اللہ کے سامنے جانا ہی ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ جو اس فتنے سے بچنے کے لیے، مطلب قیامت کے دن حساب کتاب سے بچنے کے لیے آدمی طرح طرح کے اختیار کرتا ہے۔ جیسے اندرا گاندھی تھی ہماری پرائم منسٹر، اور تو انہوں نے کیا کہا تھا، وہ یہ سوچتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی، کہ ہم جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے اور ہمارے پانی میں ہم اس کو ہوا میں اڑا دیں گے اپنی راکھ کو، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کر لے گا۔ تو اس کا بھی سائنس نے علاج بتا دیا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا۔ انسان کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے، وہ کبھی نہ جلتی ہے، نہ سڑتی ہے، نہ گلتی ہے، چاہے کتنا بھی کچھ کر لیجیے، اور اسی میں انسان کا پورا خاکہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور پیدائش بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کا جو منی ہوتا ہے نکلتا ہے وہیں سے ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے اسے ہو کے جاتا ہے۔ تو کسی بھی حالت میں کوئی چاہے سڑ جائے، گل جائے، مر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اکٹھا کر دے گا، اور بہت سی مثالیں اللہ نے پیچھے دے دے کے سمجھا دی ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور جہنم کے راستے کی طرف مت جاؤ۔ اب آگے آئے تھے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ۔ یعنی زمین اور آسمان کا بنانے کا مقصد جو ہے اللہ کا رہا، وہ یہ رہا کہ وہ حق ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ یہ دنیا بے مقصد اللہ نے نہیں بنا دی ہے، وہ ایک پری پلان دنیا بنائی ہے، اور اس کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اس میں یہی بات بتائی گی، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب جو باطل لوگوں اس کے سامنے یہ ہے کہ لوگ جھوٹے باتیں کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی اور اس طرح سے ہوا، لوگ بندر تھے اور دھیرے دھیرے انسان بن گئے، تو ایسی باتیں نہیں ہیں، سب باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ یعنی یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آیت نمبر 191 ہے، اے رب ہمارے تو نے یہ باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ گویا حق کا لفظ یہاں باطل کے مقابلے میں آیا، یعنی ہر چیز کو اللہ نے با مقصد پیدا کیا، اور ایک مقصد ہے۔ اگر ایک چینٹی بھی اللہ نے زمین پہ پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کو پیدا کرنے کا ہے مقصد ہے، اس سے کچھ فائدے ہیں۔ اور انسان کا تو انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو حساب کتاب دو ہی مخلوق سے حساب کتاب ہوگا، جن اور انسان سے، اور باقی سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہی دو سے حساب کتاب ہوگا اس دن، اور یہی اشرف المخلوقات میں انسان آتا ہے، اس کے بعد جن آتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جس دن کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی جب وہ چاہے گا اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے، اسی نے اسے حق کے ساتھ بنایا اور اسی کے حکم ساتھ لپیٹ دی جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں کہ جس دن ہم تمام خلاؤں، فضاؤں اور آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے انسان، اسی طرح سے اللہ جو ہے اس کی زمین کو کیا کر دے گا، لپیٹ دے گا قیامت کے دن۔
اور اس کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، آیت نمبر 67 ہے کہ اور اس روز آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ نہیں، جو آسمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جیسے آدمی کاغذ لپیٹ دیتا ہے اسی طرح سے اللہ اس کو لپیٹ دے گا، اور اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہوگا۔ قولہ الحق، اور اس کا فرمان ہی حق ہے، اور یہ بات جو ہے حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کا فرمان شدنی ہے، اور اس کا کن کہہ دینا برحق ہے، اسے تخلیق کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت جب برپا ہو جائے گی، جو سور پھونکیں گے اسرائیل علیہ السلام، اس دن بادشاہ یعنی اس دن کا مالک اللہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ کوئی مالک حقیقی، آج بھی حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ زمین پہ جو لوگ بادشاہیت اپنی قائم کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہیے حقیقت میں تو اب بھی بادشاہی اسی کی ہے، لیکن ابھی چھوٹے جھوٹے سچے کئی بادشاہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف ڈراموں کے مختلف کردار ہیں، مگر یہ سب کے سب اس دن نسین مسین ہو جائیں گے، اور پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، اور پھر جواب میں ہی خود فرمایا جائے گا للہ الواحد القہار عالم الغیب والشہادت هو الحکیم الخبیر، اور تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت بھی ہے اور غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا بھی ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز، جسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں ہے۔ مگر ایک آدمی ہم دیکھیں ایک ویڈیو بنایا ہے، وہ پیڑ کا پتا ہلا رہا ہے، کہہ رہے دیکھو گر گیا، پتا گر گیا، روک دیں اللہ میاں نعوذ باللہ، تو کہا کہ میں گرا رہا ہوں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پیڑ سے کوئی پتا اللہ کے حکم بغیر نہیں گرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ جسے فرعون بھی یہی کہتا کہ میں بھی جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہے زندگی بخش دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو کام کر سکتا ہوں۔ ایک قید خانے سے 2 قیدی بلا کے لایا، ایک کو گردن اتار دی، کہا دیکھو ایک کو ہم نے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو خدا مان لوں گا، بس ایک کام اور کر دو، یہ جو سورج مشرق کے سے نکلتا ہے اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ یہ بولے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یاد کریے اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے ابھی ہم نمرود سے کہا تھا، وہاں بھی ہوگا، وہاں نمرود سے کہا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے بس یہ بات تو تھی نہیں کہ سورج مشرق یعنی پورب سے نکلتا ہے وہ پچھم سے، اور جس دن پچھم سے نکل جائے گا اس دن قیامت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی نشانی ہے اس دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کی آخری نشانی ہوا۔ اور سائنس بھی کہتی ہے اگر جس دن سورج مغرب سے نکل گیا پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پوری ہو جائے اور آپ دنیا تباہ ہو جائے گی، سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نشانی بتائی ہے، آخری نشانی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کل ملا جلا کہنے کی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور یہاں پہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بادشاہیت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، وہ کہا ہے کہ جاؤ تم خلافت کرو، اللہ قانون کو اس زمین پہ نافذ کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، مگر آزادی بھی دی انسانوں کو، ٹھیک ہے تمہارا جو من چلے کرو، مگر قیامت دن ہم تمہاری پکڑ کر لیں گے، اور پھر اس دن کوئی تمہارا بچانے والا مددگار نہیں ہوگا، اس دن کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور فلسطین مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات دلا دے اور ظالم کو غرق و برباد کر دے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔